گناہوں میں سے تیسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ جادو کرنا گناہ ہے، یہ ایک معمولی سا لفظ ہے۔ جادو کرنا حرام ہے، ایک معمولی سا لفظ ہے۔ جادو کا جو کم از کم درجہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کا جو سب سے آخری لیول ہے، آخری درجہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جادو کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کفر ہے۔ جادو کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین جو ہیں، جنات جو ہیں، انہوں نے کفر سے کام لیا۔ کیا کفر کیا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، انہوں نے لوگوں کو جادو کی تعلیم دی۔ گویا کہ شیاطین کا یہ عمل، یعنی لوگوں کو جادو سکھلانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ نے ان کو بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسے خصوصی ملکات، علوم اور خصائص سے نوازا تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں تھے۔ حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، ہوا تمام کی تمام مخلوقات حضرت کے تابع ہیں۔ ایک انسان کے تابع اتنا کچھ آ جائے یہ دماغ قبول نہیں کرتا۔ اس زمانے کے یہودیوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر جنات، شیاطین وغیرہ، ان کے درمیان جادو وغیرہ بہت زیادہ عروج پر تھا۔ حضرت سلیمان کو پتہ چلا، وہ جادو کی ساری کتابیں اٹھا کر اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ اب ظاہر حضرت سلیمان تھے، ان کی تو ہر چیز کے اوپر بادشاہت تھی۔ ان کے جیتے جی نہ تو جنات کی اتنی قوت تھی، نہ کسی انسان کی اندر سے وہ مدفون خزانہ نکال سکے۔ حضرت سلیمان کا انتقال ہوا، اب وہ جو کتابوں کا خزانہ تھا ان کے تخت کے نیچے تھا، لیکن اس بات کا علم کسی انسان کو نہیں تھا، جنات کو تھا۔ حضرت سلیمان کا انتقال ہوا، جنات نے اپنے کاہن، ان کو جو چیلے شیلے ہیں، ان کو جا کر بتلا دیا کہ وہ جو ہمارے کام کی چیزیں تھیں وہ تو سلیمان کے تخت کے نیچے دفن ہیں۔ لہٰذا یہ سارا طبقہ، کاہن، نجومی، جادوگر گئے، انہوں نے وہ خزانہ نکالا۔ اس خزانے کو نکالنے کے بعد اپنی طرف سے ان کتابوں کے اندر کچھ ایران توران کی باتیں لکھیں، اور اس کے بعد عوام الناس کے سامنے کتابوں کو لہرایا۔ یہ کتابیں سلیمان کے تخت کے نیچے سے ملی ہیں۔ ان کتابوں کے زور پر سلیمان تم پر حکومت کرتے تھے، جنات کو، ہواؤں کو، چرند کو، پرند کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اب عوام الناس بیچاری سادہ مزاج تھے، انہوں نے سوچا کہ واقعی بات مان لی انہوں نے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، مطلب جادوگروں نے، کاہنوں نے اس موقع پر ان لوگوں کو کہا اگر تم سلیمان کی طرح کامیابی چاہتے ہو، جادو سیکھ لو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ لوگ ان جادوگروں کی، کاہنوں کی باتوں میں آ کر جادو سیکھنے لگے۔ اللہ نے آزمائش کے طور پر 2 فرشتے بھجوائے، ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت۔ بابل شہر کے اندر یہ دونوں فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو بتلایا، حقائق سے آگاہ کیا۔ جادو اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ذریعے سے تم جو کرنا چاہتے ہو اس کرنے کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ تو پہلے قدم پر جب کوئی ان کے پاس آتا تو یہ فرشتے کہتے جادو نہ سیکھو، ہم آزمائش ہے تمہارے لیے، خیال رکھو۔ لیکن جب لوگ نہ مانتے تو یہ پھر جادو سیکھتے۔ تو جادو میں کیا سیکھتے؟ میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا طریقہ، میاں بیوی، عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا طریقہ، ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان دشمنی ڈالنے کا طریقہ۔ تو اس طریقے سے وہاں پر بابل شہر کے اندر یہ رواج عام ہو گیا، یعنی جادو کی تعلیم۔ اللہ نے فرشتے بھجوائے تھے، انہوں نے بتلایا بھی اس کام کے پیچھے مت پڑو، انہوں نے بتلایا بھی کہ اس جادو سے ہونا وونا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا اس جادو سے نقصان ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟
وہ لوگ جادو کے اندر مبتلا ہوئے اور دبا کر انہوں نے جادو سیکھا۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان جادو کے زور پر تم پر قابض تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھے۔ مطلب جو جادو والی بات تم کر رہے ہو یہ تو کافروں کا کام ہے، اور سلیمان کافر نہیں تھے۔ تو جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے اس کا کم از کم درجہ گناہ کبیرہ اور بڑے سے بڑا درجہ یہ کفر ہے۔ اگر جادوگر ہوگا اس کی جو شرعی سزا ہے وہ سر تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو کی حقیقت ہے، اس میں انکار نہیں۔ جادو ایک علم ہے، جادو ایک فن ہے، جادو ایک ہنر ہے، اور اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا وجود ہے۔ آپ نے تعویذات دیکھے ہوں گے، ان تعویذات کو اب کھولیں، اس کے اندر آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، ان لائنوں کے اندر کچھ نمبر لکھے ہوتے ہیں، 2 4 6 8 اس طرح کے نمبر ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 4 6 لکھتے ہیں اس علم کو علم الاعداد کہا جاتا ہے، اس علم کو علم الاعداد کہا جاتا ہے۔ اس علم الاعداد کو جو لوگ سیکھتے ہیں ان کا مقصد آگے چل کر جادو کی تعلیم لینا اور جادو کے ذریعے سے معاملات کو چلانا ہوتا ہے۔ تو علم الاعداد کے ذریعے سے اس کارروائی کی ابتدا کی جاتی ہے، تو حقیقت ہے اس کا انکار نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں آئے گا کہ جادو نبی پر کیوں ہوا؟ تو بھائی نبی کو بھوک لگ سکتی ہے، نبی کو پیاس لگ سکتی ہے، نبی کو نیند آ سکتی ہے، نبی کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے، نبی کو بخار آ سکتا ہے، تو نبی پر جادو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کا بدن 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے یہ بدن اور ایک روح انسان کی۔ بدن دکھتا ہے، روح دکھتی نہیں ہے۔ انسان کو بھوک لگے گی اس بدن کی بنیاد پر، پیاس، پسینہ، بخار کچھ بھی ہوگا اس بدن سے متعلقہ ہوگا۔ تو دنیاوی اعتبار سے جو انسان جادو کا شکار ہوگا اس کا ظاہری بدن متاثر ہوگا۔ جہاں تک روح کا معاملہ ہے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے، اس روح کے اوپر کسی اور انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ عمل دخل کیونکہ روح کی بیماریاں الگ ہیں اور جسم کی بیماریاں الگ ہیں۔ اس جسم کی بیماری پر جادو اثر کر سکتا ہے، جسم پر جادو اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بخار آ سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، انسان کمزور ہو سکتا ہے، انسان مر سکتا ہے، انسان کی عقل خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی عام بیماریاں جتنی بھی ہیں ان بیماریوں کے جو اثرات ہیں، مختلف بیماریوں کے مختلف اثرات ہیں۔ تو یہ جادو ایک عمل ہے، اس کے ذریعے سے کسی بھی انسان پر کوئی بھی عمل یعنی کوئی بھی اثر ظاہر ہو سکتا ہے، لہٰذا ایک حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون یہودیہ تھی کہ اماں، یہودی بھی جو تھے اماں کہا کرتے تھے کیونکہ ظاہر سارے صحابہ اماں کہتے تھے، تو یہودی بھی وہیں رہتے تھے، کہتے تھے اماں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، ایک آدمی اپنی رسی سے اپنا اونٹ باندھ دے تو جائز ہے؟ اماں نے کہا بالکل جائز ہے، کیونکہ اماں بات سمجھی نہیں کہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ اماں نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ رسی سے مراد اور اونٹ سے مراد کہ میں نے اپنے شوہر پر بندش کر دی ہے کہ وہ کوئی اور شادی نہ کر سکے۔ اس زمانے کے اندر جادو اتنا عروج پردہ۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک یہودیہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے میں اس جگہ پر گئی جہاں پر ہاروت اور ماروت جادو سکھاتے تھے، اور میں نے وہاں جا کر جادو سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے منع کیا، خدا کی بندی یہ کفریہ کام ہے، یہ کام مت سیکھ، لیکن میں راضی نہ ہوئی، میں نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ انہوں نے مجھے کہا جاؤ فلاں جگہ پر بیٹھ کر پیشاب کرو اور واپس آ جاؤ، ہم تمہیں جادو سکھا دیتے ہیں۔
وہ خاتون کہنے لگی کہ میں وہاں گئی اور میں نے وہاں جا کر پیشاب نہیں کیا، پیشاب کی طرح بیٹھ کر واپس آ گئی اور کہا کہ میں نے پیشاب کر لیا۔ ان دونوں نے مجھے کہا تم نے پیشاب نہیں کیا، اور پھر نصیحت کی، خدا کی بندی چلی جا، یہ کام مت سیکھ، لیکن میں باز نہ آئی اور دوبارہ ان کے کہنے پر پیشاب کرنے کے لیے گئی تو جو چھوٹے پیشاب کی جگہ ہے وہاں سے میں نے دیکھا ایک شاہ سوار، یعنی گھوڑے پر سوار ایک بندہ، اس قسم کی چیز کہ جو لوہے میں غرق تھی، ڈوبی ہوئی، وہ نکلی اور آسمان کی طرف چلی گئی۔ اور میں نے واپس آ کر ان کو یہ کہانی بتلائی کہ پیشاب کی جگہ سے ایسی چیز نکلی۔ انہوں نے کہا وہ ایمان تھا جو تمہارے پیٹ سے نکل کر آسمانوں پر پہنچ گیا۔ آ رہی ہے؟ پھر ان دونوں نے مجھے کہا اب تو بڑی جادوگرنی بن گئی ہے، اپنے دماغ میں تو جس چیز کا تصور کرے گی وہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہودی حضرت عائشہ کو بتاتی ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا گندم کا دانہ تو سامنے آ گیا، میں نے کہا یہ گندم کا دانہ زمین میں لگ جائے، وہ اگ گیا۔ میں نے تصور کیا یہ تیار ہو جائے، وہ میرے سامنے تیار ہو گیا۔ میں نے دماغ میں تصور کیا یہ پس جائے، اور وہ پس بھی گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس آنے کا مقصد کہ آپ مجھے بتائیں اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو جادو اتنا بڑا گناہ ہے۔ خیبر کے علاقے میں یہودی آباد تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باغات میں اپنے پھلوں کا تخمینہ لگانے کے لیے گئے تو یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کا نام سنتے ہیں تو ایرانیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر تک تو داؤ نہیں چلتا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پر جادو کیا اور ان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آ رہی ہے؟ بجالت ابن عبید ایک گورنر گزرے ہیں حضرت عمر کے زمانے کے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر نے اپنی شہادت سے 1 سال پہلے یہ خط لکھا تھا۔ کیا خط لکھا تھا؟ کہ جادوگرنی اور جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو قتل کیا جاتا ہے وہ کسی چھوٹے گناہ پر نہیں بلکہ بڑے گناہ پر کیا جاتا ہے۔ تو جو جادوگر ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کفر کا شبہ ہوتا ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے دوسرا بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ دوسرا بڑا گناہ ناحق قتل کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ وہ جادو کرنا۔ اب جادو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں وہ کلمات شرکیہ ہوتے ہیں، اللہ کے غیر سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت، مدد لینا، یہ مومن ہے۔ اور جو شیاطین ہوتے ہیں یا جو جادو والے ہوتے ہیں وہ مدد کس سے لیتے ہیں؟ باللات والعزیٰ، یا شیاطین یا اللہ کا جتنا بھی غیر ہے ان کے نام سے مدد لیتے ہیں۔ اس مدد کی بنیاد پر یہ جو طاغونی طاقتیں ہیں وقتی طور پر ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کلام کے اندر اثر ہوتا ہے۔ جادوگر بننے کا بہترین نسخہ، انسان 40 دن تک ناپاک رہے، اس کا ایسا جادو بنے گا کہ وہ خالی لکیریں بھی مارے گا جس نیت سے، اسی کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جادو کا بہترین توڑ، بیری کے 7 پتے جو سبز ہوں، بیری کے 7 پتے جو سبز ہوں، ان کو لیا جائے، 2 پتھروں کے درمیان ان کو پیسا جائے، اس کا جو اپنا پانی نکلے گا اس پانی کو یعنی کہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 7 حصوں میں مطلب اگر 1 گلاس ہے پانی ڈالا تھا اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصے پی اور اس پانی کے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا جائے اور اس کے بعد 3 گھونٹ پی لیا جائے، باقی ماندہ 4 گھونٹوں سے نہا لیا جائے، تو یہ بہترین اثر ہوتا ہے جادو کا۔ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ جادو کا توڑ کرنا ہو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، یہ بہترین چیز ہے۔ اب ایک ہے جادو، یہ بھی کیا جاتا ہے
پھونکا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے پیغمبر پر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہمارے پیغمبر پر جادو ہوا تھا، کن چیزوں پر ہوا تھا؟ کنگھی کے دندانوں پر، سر کے بالوں پر، کھجوروں کے خوشے میں بیر زروان کے اندر رکھا گیا تھا، بیر زروان کے اندر رکھا گیا تھا۔ اگر پیغمبر پر جادو ہو سکتا ہے تو مجھ پر بھی اور آپ پر بھی جادو ہو سکتا ہے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس موقع پر اللہ نے پیغمبر کو جو علاج بتایا، کیا بتلایا؟ 11 آیات۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ جو بال تھے پیغمبر کے بال، ان بالوں میں اور یہ جو اپنا کھجور کا خوشہ تھا، ان کو ملا کر رسی نما بنائی گئی، اور اس کے بعد یہاں پر گٹھانیں لگائی گئیں 11۔ ان گٹھانوں کے اندر وہ جو کنگھی کے ٹوٹے ہوئے وہ تھے نا اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، دندانے، وہ اندر ڈال کر ان کو پھر وہ خوشے کے اندر چھپا کر اور کنویں کے اندر نیچے ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے جو اثر ہوا تھا، وہ اثر کیا تھا؟ اس کی وجہ سے اس کنویں کے پانی کا رنگ مہندی کی طرح لال ہو چکا تھا، مہندی کی طرح لال ہو چکا تھا، اور پیغمبر پر جادو کا اثر بھی ہوا تھا۔ تو جادوگر ہو یا جادوگرنی ہو، اس کا عمل کفر ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر اور بھی کئی واقعات ہیں، تو لب لباب یہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ اس کے مد مقابل قرآنی آیات ہیں یا وہ دعائیں یا وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر ان کا تعویذ بنا کر دیا جائے یا ان کو اگر دم کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا بڑا گناہ ناحق قتل کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ اللہ پاک تو